نان کیمیکل ایڈکشنز جو ہیں اگر ہم اس کو اسٹڈی کریں تو اس کے بھی سیم سیٹ آف سمٹمز ہیں جو بیسک سمٹمز ہمیں کیمیکل ایڈکشن میں دیکھنے کو ملتے ہیں، جیسے ٹالرنس کا ہونا، وڈرالز کے سمٹمز ہونا، کریونگس کا ہونا، اور ہارمفل کانسیکوینسز کے باوجود اس کا یوز اس کو کنٹینیو رکھنا. لیکن یہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہاں پہ کوئی کیمیکل یوز نہیں ہے، یہاں پر جو ہے کوئی بیہیویئر ہے ایسا جو کہ آپ کو سم تھنگ دیٹ از ویری کمپلسو، جو کہ آپ کو ایک لوپ میں رکھتا ہے، جس میں آپ کو کریونگ ہوتی ہے، جس کے اندر آپ کو جو ہے ودرالز ہوتے ہیں، جس کے اندر یو آر انیبل ٹو اسٹاپ ڈوئنگ دیٹ بیہیویئر ایون اف یو نو کہ دس از سم تھنگ دیٹ از ہارمنگ می ان دا لانگر رن. جو گیملنگ ہے اس کو نان کیمیکل ایڈکشن کے طور پہ کیٹاگرائز جو ہے وہ کیا گیا ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کو بہت ساری بیہیورل ایڈکشنز دیکھنے میں آتی ہیں، جیسے فوڈ ایڈکشن ہے، ریلیشن شپ ایڈکشن ہے. تو اس طرح کافی ساری ایڈکشنز ہیں جو آپ کو دیکھنے میں آتی ہیں. اس طرح ویڈیو گیمز کی ایڈکشن لوگوں کو ہوتی ہے، جس کے اندر نہ ان کو وقت کا پتہ رہتا ہے اپنا، اور کنٹینیوسلی وہ ایک ہی ایکٹیویٹی کو بار بار جو وہ کر رہے ہوتے ہیں. سو انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، اس طرح کی کافی ساری نان کیمیکل ایڈکشن جو ہے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. بالکل دس از دا نارمل. ہاں دس از مطلب اگر نارمل. فون استعمال کرتے دیکھتے ہیں تو انہیں لگے کہ جب تک ہم فون استعمال نہیں کر رہے تو شاید نارمل سے کوئی بات ڈفرینٹ ہے. ایگزیکٹلی. یہ تو ایک پارٹ ہے صرف لرنڈ بیہیویئر کی. دوسرا وہی بات کہ جب وہ فون استعمال کرتے ہیں، زیادہ تر اب کیا چل رہا ہے، ریلز چل رہی ہیں. ریلز بنائی ہی اس طرح جاتی ہیں، جنریٹ ہی اس طرح کی جاتی ہیں جو انگیجنگ ہوتی ہیں، لاؤڈ ہوں گی، کلرفل ہوں گی. تو وہ بچہ جب دیکھ رہا ہے، انڈر ڈیولپڈ ہی ایک طرح سے برین ہے ان کا، کہ اٹ از ان دا ڈیولپنگ فیز، اٹ از ناٹ ڈیولپڈ. اور اس کے اندر ڈوپامین جو رش کرتا ہے تو اٹ وڈ ہائی جیک دیئر موٹیویشن. جی السلام علیکم، ویلکم ٹو آر شو. آپ دیکھ رہے ہیں یو آسک فار اٹ. میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر احمد قادری آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج کا پینل جیسے منڈے کا پینل ہوتا ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں جسپال صاحب اینڈ مس مریم سعید. کیا حال ہے؟ I'm good. How are you? How is everybody else? یس آئی ایم فائن ایز ویل، اینڈ مجھے امید ہے کہ ہماری آڈینس بھی فائن ہوگی. جیسے ہم منڈے کو اپنا کچھ سائیکائٹرک ڈسارڈرس، میجر سائیکائٹرک ڈسارڈرس کو کور کر رہے ہیں. ابھی تک ہم نے جو کور کیے ہیں بائی پولر ڈسارڈر، اسکیزوفرینیا، او سی ڈی اینڈ میجر ڈپریسو ڈسارڈر. مطلب کہ جتنا سائیکائٹری کا مین پورشن ہے وہ ہم نے کور کر لیا. اب کچھ سوالات بھی تھے پیشنٹس کے، کچھ سوالات بھی تھے آڈینس کے، جن میں ہم نے کوشش کی کہ ان کو ہم کریں، ان کو بھی ہم ڈسکس کریں. جیسے کہ ایڈکشن اینڈ ٹو بی مور اسپیسیفک، جس میں نان کیمیکل ایڈکشن ہے. کہ اسی کو ویسے ہسٹری لے لیں تو سمجھا جاتا تھا ایڈکشن کا تعلق نشوں سے ہے، ڈرگس سے ہے، سبسٹانس سے ہے. اگر ایڈکشن ہوگی تو کوئی چرس کی ہوگی، کوکین کی ہوگی، الکوہل کی ہوگی. لیکن آہستہ آہستہ جس طرح سائنس نے اسٹڈی کیا، انہوں نے سمٹمس گننا شروع کیے کہ ایڈکشن کے اندر ٹالرنس آ جاتی ہے، ایڈکشن کے اندر ڈپینڈنس ہو جاتی ہے، ایڈکشن کے اندر وڈرالز آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ کریونگز ہوتی ہیں. یہ چار میجر ایسپیکٹس، کریونگ، ٹالرنس، ڈپینڈنس اینڈ وڈرالس، یہ دیکھا گیا کہ کچھ نان کیمیکل چیزوں کے ساتھ بھی ایسوسیٹڈ ہیں. تو ان کو پھر لیبل کیا گیا. جیسے 1994 فار دا فرسٹ ٹائم اٹ واز پرپوزڈ دیٹ گیمبلنگ از این ایڈکشن، جس کو پھر DSM-5 کا بھی پارٹ بنایا گیا. اسی طرح ان 2015 2016 ویڈیو گیم، اس کے بارے میں اسٹڈی کیا گیا، اس کو بھی DSM-5 کا ایک پورشن میں انکلوڈ کیا گیا کہ اٹ کین آلسو بی اے پارٹ آف ایڈکشن. اور یہ انڈر آتا ہے نان کیمیکل ایڈکشنس کے، کہ جن میں کیمیکل کے باوجود اسی طرح کریونگز آتی ہیں، اسی طرح ٹولرنس ڈیولپ ہوتی ہے، ڈپینڈنس ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اگر اسے دور رہیں تو وڈرالز آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو آج ہمارا ٹاپک نان کیمیکل ایڈکشنز کا ہے. تو یہیں سے آغاز کرتے ہیں کہ مس مریم، وٹ از ایکچولی دا نان کیمیکل ایڈکشن؟ کیا میجر ٹائپس ہیں؟ کیا وٹ از اے ڈیفینیشن اس کی؟ رائٹ.
سو نان کیمیکل ایڈکشنز جو ہیں اگر ہم اس کو اسٹڈی کریں تو اس کے بھی سیم سیٹ آف سمٹمز ہیں جو بیسک سمٹمز ہمیں کیمیکل ایڈکشن میں دیکھنے کو ملتے ہیں، جیسے ٹالرنس کا ہونا، وڈرالز کے سمٹمز ہونا، کریونگس کا ہونا، اور ہارمفل کانسیکوینسز کے باوجود اس کا یوز اس کو کنٹینیو رکھنا. لیکن یہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہاں پہ کوئی کیمیکل یوز نہیں ہے، یہاں پر جو ہے کوئی بیہیویئر ہے ایسا جو کہ آپ کو سم تھنگ دیٹ از ویری کمپلسو، جو کہ آپ کو ایک لوپ میں رکھتا ہے، جس میں آپ کو کریونگ ہوتی ہے، جس کے اندر آپ کو جو ہے ودرالز ہوتے ہیں، جس کے اندر یو آر انیبل ٹو اسٹاپ ڈوئنگ دیٹ بیہیویئر ایون اف یو نو کہ دس از سم تھنگ دیٹ از ہارمنگ می ان دا لانگر رن. تو کافی ساری ٹائپس ہیں، اس کو بھی ہم دیکھیں گے اور ون بائی ون اس کو ڈسکس بھی کریں گے. بٹ سم تھنگ دیٹ از آف امپورٹنس ہیئر از کہ ابھی بھی ایڈکشن کی جو فیلڈ ہے یا ایڈکشن ایز اے ڈیزیز، اس کو اتنی زیادہ ریکگنیشن نہیں ملی ہوئی. ایون ان سائیکالوجی کی ہم فیلڈ دیکھتے ہیں کہ سائیکالوجی کے اندر بھی جب ہمیں بھی پڑھایا جاتا تھا کہ بھئی یہ ڈس آرڈرز ہیں، یہ ایسے ہے، سی بی ٹی اس طرح سے کرنی ہے، یا دیر آر ڈفرنٹ سائیکو تھراپیز جو آپ سیکھتے ہیں، اس کے اندر ایڈکشن جو ہے اس کے اوپر اتنا کبھی ایمفیسس نہیں ہوتا. اور یہاں پر ہم تھوڑا سا ایک لیک بھی دیکھتے ہیں کہ اتنی زیادہ نہ ریسرچ ہے اس کے اوپر اور نہ اتنی زیادہ لوگ بات کرتے ہیں. سو ابھی تک we're only able to identify chemical addiction کہ this is okay a physiological disease but not chemical addictions. But what we see is the similarity. یہ جو سیٹ آف سمٹمز ہیں وہ ایگزیکٹلی وہی ہیں جو کہ ایک کیمیکل ایڈکشن کے ساتھ ہوتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ کسی بیہیویئر میں انڈلج کرتے ہو اور بار بار کرتے ہو اور اس کے ساتھ آپ کو کوئی مزہ آتا ہے، یعنی آپ کا ریوارڈ سسٹم جو ہے اس کو ایک ہٹ ملتا ہے، اس کو ایک بوسٹ ملتا ہے، اور ڈوپامینرجک انرجی جو ہے وہ دیکھی جاتی ہے کہ ڈوپامین لیولز اسی طرح سے آپ کے بوسٹ ہوتے ہیں یا ٹریگر ہوتے ہیں جیسے کوئی کوکین کرتا ہو، یا جیسے کوئی آئس کرتا ہو، یا کوئی سگریٹ پیتا ہو، چائے کافی کا استعمال کرتا ہو. سو وہ بیہیویئر کی شکل میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. جیسے ہم ایڈکشن کی فیلڈ میں اسٹڈی کرتے ہیں تو پھر ایڈکٹیو پرسنالٹیز کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اٹس ناٹ سم تھنگ جو کہ ایک لمیٹیڈ ہے جسٹ ٹو اے کیمیکل، بٹ اٹ از آلسو اٹ کین بی اینی تھنگ، اینی بیہیویئر، اینی تھنگ یو ڈو دیٹ گیوز یو سم سورٹ آف ڈوپامینرجک ریوارڈ، جو کہ آپ بار بار کرتے ہو اور اس سائیکل سے نکل نہیں پاتے. دیر از لاس آف کنٹرول، سو دیٹ ول بی ڈیفائنڈ ویری ویل ایز نان کیمیکل ایڈکشن. بالکل. تو یہ تو ہوگی ایک طرح سے کہ نان کیمیکل ایڈکشن ایکچولی ہے کیا، اس کے اندر کیا سمٹمز آ رہے ہیں، کیا ہو سکتا ہے اس کے اندر. تو جسپال صاحب آپ سے ایک کوشچن ہے کہ کیا اس کی کامن ٹائپس کیا ہیں، اور یہ بیہیویئرل ایڈکشن جیسے کہ نان کیمیکل ایڈکشن ہی دوسرا نام اس کو کہتے ہیں، تو اس میں کیا کیا دیکھنے کو مل سکتا ہے، کیا میجر کہہ لیں نان کیمیکل ایڈکشنس کیا ہیں وہ؟ دیکھیے اگر DSM-5 TR کی ہم بات کریں تو اس کے اندر جو گیملنگ ہے اس کو نان کیمیکل ایڈکشن کے طور پہ کیٹاگرائز جو ہے وہ کیا گیا ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کو بہت ساری بیہیورل ایڈکشنز دیکھنے میں آتی ہیں، جیسے فوڈ ایڈکشن ہے، ریلیشن شپ ایڈکشن ہے. تو اس طرح کافی ساری ایڈکشنز ہیں جو آپ کو دیکھنے میں آتی ہیں. اس طرح ویڈیو گیمز کی ایڈکشن لوگوں کو ہوتی ہے، جس کے اندر نہ ان کو وقت کا پتہ رہتا ہے اپنا، اور کنٹینیوسلی وہ ایک ہی ایکٹیویٹی کو بار بار جو وہ کر رہے ہوتے ہیں. سو انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، اس طرح کی کافی ساری نان کیمیکل ایڈکشن جو ہے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. بالکل. گیمنگ کا تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس طرح کے کچھ فرینڈس بھی تھے، وہ بتاتے تھے کہ دے وڈ گیم فار 16 hours a day 18 hours a day، ایون کہ 20 hours، کہ جب تک خود باڈی کولیپس نہیں کر گئی، خود نہیں سو گئے، تب تک دے آر گیمنگ. اور اس کو اسی طرح چیز کر رہے ہوتے تھے جس طرح کوئی کیمیکل ایڈکشن کا کرتے کہ ون مور ون، بس یہ ہار گیا تو ایک اور بس ون مور. تو سملرلی ہی اس کے وہ سارے سمٹمز ہو رہے ہوتے ہیں. بالکل، کیونکہ بایولوجیکل فیکٹر جو چاہے کیمیکل ایڈکشن کی بات کریں یا نان کیمیکل ایڈکشن کی بات کریں، تو جو ہمارا ریوارڈ سسٹم ہے وہ دونوں کے اندر ہائی جیک ہو جاتا ہے، اور ہم بار بار اسی تھرل کو، اسی مزے کو چیز کرنے کے لیے کسی خاص ایکٹیویٹی کو ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب جیسے گیملنگ کی اگر بات کریں تو گیملنگ کے اندر بھی ایک گیملر جو کہ جوا کھیلتا ہے وہ بار بار اس کے ذہن میں یہی چیزیں رہتی ہیں، تھرل. اور آلدو میلز کے اندر ہیں، فیمیلز کے اندر اس کی اپروچ ڈفرینٹ رہتی ہے کہ وہ جو گیمبلنگ کرتے ہیں وہ کس اپروچ کے تحت کرتے ہیں.
जैसे मेल जो है वो थ्रिल सीकिंग के लिए करते हैं और फीमेल्स के अंदर जो रुझान ज़्यादा देखने में आता है वो आता है मूड को बेहतर करने के लिए या किसी ख़ास इमोशन से एस्केप हासिल करने के लिए। लेकिन जो बेसिक अप्रोच होती है किसी भी गैम्बलर की वो ये होती है कि वो किसी वैल्यूएबल चीज़ को दाव पे लगाते हुए कोई ग्रेटर वैल्यूएबल चीज़ जो है उसको अचीव करे। जैसे इसकी डिफरेंट फॉर्म्स आपको देखने में नज़र आती हैं, जैसे स्लॉट मशीन्स हैं, कैसीनो है, इसके अलावा हॉर्स रेसिंग, एनिमल फाइट्स, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने में नज़र आती हैं कि लोग इनके ऊपर जो है लगाते हैं, अब तो बैट cricket लगाते match हैं। अब पे तो भी इतना लगाते हैं। वही मैं कहने लगा था, अब तो इतना वो कॉमन भी हो गया, इतना इजी भी हो गया एक्सेस के लिए कि आप मैच देख रहे हो। मुझे याद है कि मैच देख रहा था, साइड पे ऑप्शन आ रही थी कि यू कैन बेट ऑन इट इवन। Yeah. अगर आप ऑनलाइन पे Cricket, मैच देख रहे football, होते हो, हाँ। हाँ, कि इवन के एक अगर क्रिकेट का मैच देख रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो इट इज़ कि आप टॉस पे बेट कर रहे होते हैं, आप एक एक बॉल पे कर रहे होते हैं। वो तो बात की बात कि आप पूरे मैच पे कर रहे होते हैं कि जीतेगा कौन, हारेगा कौन। Yeah. वो बॉल पे भी बैटिंग चल रही होती है। तो इतना वो कॉमन हो चुका It's है, very common इजी now. टू एक्सेस कि इट इज़ जस्ट एट योर फिंगर टिप। Yeah. सो ऐसे ही बेसिकली जो इन्वायरमेंटल फैक्टर जो वैसे कंट्रीब्यूट करते हैं कि पैटर्न्स जो है वो डेवलप होते हैं। लेकिन जब हम गैम्बलिंग डिसऑर्डर की बात करें या इसको हम डिजीज़ के लेंस से देखने की हम बात करते हैं तो फिर सर्टन सिम्टम्स है जिसको हम देखना बहुत ज़रूरी है कि अगर तो किसी के अंदर बहुत ज़्यादा ये रुझान पाया जाता है कि वो हर वक्त जो है वो गैम्बलिंग के बारे में ही सोचता रहता है और जो उसको गैम्बलिंग के ज़रिए जो पैसे लॉस किए उस बंदे ने बार बार उसके जहन में आती है चीज़ कि वो उन पैसों को रिकवर करे। अगर ये उसको बहुत ज़्यादा आप देखते हैं थॉट्स, या इसी तरह वो पैसे दूसरों से लेने के पीछे भी लगा रहता है कि किसी और से पैसे लेते हुए वो जो उसको अर्ज आती है, इम्पल्स आती है उसके अंदर, वो उसको सेटिस्फाइड करे। और जब तक वो खेल नहीं लेता, गैम्बलिंग कर नहीं लेता, तब तक रेस्टलेसनेस या बेचैनी की कैफियत उसको रहती है। या ताल्लुकात जो हैं, क्योंकि जब कोई बार बार किसी से पैसे उधार लेता है उसकी बाकी ज़िंदगी के जो मामलात हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं, ख़ास करके उनके रिलेशनशिप्स। तो अगर किसी बंदे के रिलेशनशिप्स ख़राब हो रहे हैं और वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है उनको इसलिए मिस कर देता है क्योंकि जो उसके पास जमा पूंजी होती है वो गैम्बलिंग पे लगा देता है। तो ये जो सिम्टम्स हैं, यानी कि अगर उसको इम्पेयरमेंट आती है उसकी लाइफ के अंदर, इस इंसान की लाइफ के अंदर, या फिर वो एजिटेशन में जाता है जब वो गैम्बलिंग नहीं करता और मोस्ट ऑफ द डे टाइम जो है वो यही सोचता रहता है कि उसने किस तरह जो है गैम्बलिंग करनी है, किस चीज़ पे बेट लगानी है। तो ये सारी चीज़ें फिर हमें बताती हैं कि ये जो है मामला संगीन होता जा रहा है और हमें इसको देखना पड़ेगा, रूल आउट करना पड़ेगा कि क्या वो इंसान गैम्बलिंग डिसऑर्डर के अंदर तो नहीं है। सो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिनकी बेस पे हम डायग्नोज करते हैं। अच्छा, क्या सीक्रेसी भी एक पार्ट हो सकता है जो स्पेसिफाई करता है कि बंदा इस वक्त एडिक्शन के अंदर है, कोई डिसऑर्डर के अंदर है? मतलब वो बंदा छुपाना शुरू हो गया है। पहले तो होता था कि वो खुल के करता था कि हाँ मैं कैसीनो जा रहा हूँ या फिर मैं बैट करता हूँ, लेकिन वो अपने लॉसेस को कवर अप करना शुरू कर देगा। तो ये भी एक डिसऑर्डर का पार्ट बन सकता है, ये भी एक डिसऑर्डर का इंडिकेटर बन सकता है, मैं कहूँगा। बिल्कुल, सीक्रेसी भी है। इसी तरह कंपनसेट करना, ये बहुत होता है कि मैंने अगर लॉस किए हैं पैसे किसी जगह पे तो मैं उनको कंपनसेट करूँ, मैं दोबारा से बैट लगाऊँ, दोबारा से गैम्बलिंग की तरफ जाऊँ अपना वो लॉस दोबारा से किसी तरह कवर कर लूँ, हाँ, जीत लूँ, कि बस एक ही बैट की ज़रूरत है अब, तो दिस इज़ इट, जिससे मैं जीत लूँगा, सब कुछ कवर कर लूँगा। सो यही बेसिक ड्राइविंग फोर्स जो रहती है गैम्बलर के अंदर वो यही होती है कि मैं अपना लॉस है उसको कवर कर लूँ, या किस तरह से मैं कवर कर सकता हूँ। तो उसमें झूठ बोलना भी घर वालों से भी ज़ाहिर बात है। जब कोई पैसे इस तरह जुए में हारता है, किसी भी तरह की गैम्बलिंग की अगर बात करें, तो उसके बाद उस पर्दापोशी वो करता है, वो नहीं बता पाता कि भाई मैंने कहाँ पैसे लगाए हैं, और वो ये सारा चीज़ें जो है वो डिज़ीज़ के ज़रिए से वो किए जा रहा होता है। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि जब हम गैम्बलर्स को देखते हैं तो उसकी हमें जो है टाइप्स भी देखने बहुत ज़रूरी हैं। कि जैसे कि कुछ गैम्बलर्स होते हैं जो कि प्रोफेशनल्स गैम्बलर होते हैं, यानी कि उन पेशावर वो जो है जुआरी होते हैं। अब जो पेशावर जुआरी होता है उसके अंदर डिफरेंस ये होता है कि वो इम्पल्सिव नहीं होता। वो जब बैट लगाता है, जब किसी चीज़ पे वो गैम्बलिंग करता है तो वो बड़ा कैलकुलेटेड होता है, उसकी ज़िंदगी जो है डिसफंक्शनल नहीं होती। लेकिन अगर कोई जो मैंने भी पहले सिम्टम्स का जिक्र किया कि अगर वो सिम्टम नज़र आते हैं किसी बंदे में तो वो डिसऑर्डर के अंदर, एग्जैक्टली। तो इसी तरह कुछ लोग तो वैसे भी कुछ कल्चर्स के अंदर वैसे भी आपको बहुत नॉर्मली देखने में मिलती हैं, छोटी छोटी चीज़ पे बैट लगा देना, जैसे फ्रेंड के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, यानी कि जिनका लॉस जो है उतना ज़्यादा नहीं होता। सो जो अफोर्डेबल लॉस होता है किसी का,
تو وہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ ڈس آرڈر نہیں ہے، سو وہ نارمل چیز ہے، تو یہ ہمیں ڈفرینشیٹ کرنا پڑے گا اس میں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ کچھ ہو گئے جو آپ نے ڈس آرڈرس بتائے. کیا مس مریم کیا ان کے علاوہ بھی کوئی میجر ہیں جو ڈسکس کرنے کے لائق ہیں کہ ان کو ہم ڈسکس کریں اس وقت؟ Some of the commonly seen behavioral addictions اس پہ ہم بات کرتے ہیں، جیسے کہ شاپنگ. اب جب سب سے مزے کا کام خواتین کے لیے تو یہ ایڈکشن نہیں ہوگی، لیکن وہی بات ہے کہ اگر آپ کی سارے باکسز جو ہیں سمٹمز کے وہ چیک ہو رہے ہیں، ڈس فنکشنالٹی آ رہی ہے، اور آپ کا دن جو ہے وہ شروع ہی ہوتا ہے کہ کچھ شاپنگ کرنی ہے یا کچھ آن لائن کوئی چیز خریدنی ہے، یا رک نہ پانا، امپلسو ہو جانا. ٹھیک ہے کہ کوئی ایڈ آ گیا ہے سامنے کہ جی فلانی سیل لگی ہوئی، تو اب یہ تو لینا ہی پڑنا ہے سوٹ. تو مجھے تو لگتا ہے کہ اب سارے جو اسٹورز ہیں ان والوں نے تو کوئی 24 مطلب کہ 12 مہینے ہی رکھی ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی سیل چل رہی ہے، ونٹر سیل، اسپرنگ سیل، بلیک فرائیڈے سیل، سو مینی سیلز. تو اب اس کے اندر دے نو ہو ٹو ٹارگیٹ. لیکن ریسرچ بھی ہمیں یہی دکھاتی کہ انفارچونیٹلی 5.8% ہمیں پاپولیشن میں سے خواتین جو ہیں وہ ملتی ہیں جو کہ اس طرح کی ایڈکشن کے ساتھ ہوتی ہیں کہ ایون وین دے وانٹ ٹو اسٹاپ دے آر انیبل ٹو اسٹاپ دیم سیلز، اور بس کوئی نہ کوئی چیز خرید لیں گے جو کہ ان کے استعمال کی بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اور بس رک نہ پانا، وہ امپلس آتی ہے. اور خالی ڈاکٹر احمد یہ ایسے نہیں کہ کوئی ایک آرڈر آ رہا ہوگا، آرڈر پہ آرڈر آتے جائیں گے اور گھر والے تنگ ہوں گے، اس سے ریلیشن شپ بھی آپ کا افیکٹ ہوگا، فائنانشلی آپ کی پاکٹ جو ہے آبویسلی وہ ڈرین ہوگی کافی زیادہ. تو یہ بھی ہم ایک پیٹرن ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور جس کو بہت زیادہ جس کے اوپر بات نہیں کی جاتی بیکاز آف ٹیبو کہ یہ تو ہے، اس پہ تو یہ بات نہیں کرنی چاہیے، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ پورن ایڈکشن ہے. ٹھیک ہے کہ a lot of the male and female population they watch porn. ٹھیک ہے، and they will not talk about it کیونکہ it is such taboo topic, something that is associated directly with shame کہ nobody is going to talk about it. اور اس کے ساتھ بہت سارے جو ہیں لوگ اس ایکسیسو ماسٹربیشن کے اندر جو ہے وہ جاتے ہیں، جو کہ ایک کمپلشن بن جاتی ہے، اینڈ پھر فالوڈ بائی فیلنگز آف گلٹ اینڈ شیم. اور یہ ہمیں پیٹرن جو ہے یہ خالی ایک الگ سے نہیں بلکہ کیمیکل ایڈکشن کے ساتھ بھی دیکھنے کو ملتا ہے، جس کے اندر بہت زیادہ ہائپر سیکشوالٹی بھی ایک سمٹم ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کیمیکل یوز کر رہا ہو تو اس کے ساتھ یہ چیز جو ہے وہ آپ کا ہائپر ہو جاتا ہے. کچھ تو لوگ ویسے بھی کیمیکل کی طرف اس لیے جا رہے ہوتے ہیں کیونکہ they are already having somewhat of a difficulty attaining that part. ایگزیکٹلی. تو اپنے سیکشول ایکسپیرئنس کو انہانس کرنے کے لیے کچھ لوگ ڈرگس کرتے ہیں، یا اگر کوئی نہیں بھی کر رہا تو اس کے ساتھ جو ہے یہ سمٹم آ جاتا ہے، ہائپر سیکشوالٹی، ہائپر اراؤزل، وٹ ایور یو وانٹ ٹو کال اٹ. لیکن وہی بات ہے کہ اگر یو آر انیبل ٹو اسٹاپ یور سیلف، یو بیکمنگ امپلسو، یو بیکمنگ کمپلسو، آپ کو وڈرالز ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ کو باقاعدہ جو ہے موڈ کے اندر چینجز دیکھنے کو ملتے ہیں، بیہیویئر کے اندر گیپس آتے ہیں. اس کے علاوہ کریونگز ہوتی ہیں کہ یو فیل دی ارج ٹو indulge in this act. I'm not just talking about porn addiction, but I'm talking about overall جو behavioral addictions ہم دیکھتے ہیں. اسی طرح آج کل جو ہے میں بہت زیادہ ینگ جنریشن میں بھی دیکھ رہی ہوں، اور ابھی جو ہمارا ٹائم چل رہا ہے اس کے اندر I'm seeing a lot of love addiction, person addiction کہ people are becoming so involved in what you call toxic relationships, جس کے اندر ایک سائڈ جو ہے وہ صرف گیونگ اینڈ پر ہوتی ہے جو لو بوم کر رہی ہوتی ہے، اور دوسری پارٹی جو ہے وہ بس ریسیونگ اینڈ پر ہوتی ہے. ناؤ وٹ دے ڈو از کہ آپ کا جو نروس سسٹم ہے وہ بالکل اس اسٹریس کے ساتھ یوز ٹو ہو جاتا ہے، اینڈ ایوری ٹائم یو آر in a meeting with that person تو آپ کا ڈوپامین ہٹ ہوگا، اور پھر آپ جو ہے اگر وہ وڈرا کرتا ہے انسان آپ سے، ٹھیک ہے، تو آپ کا ڈوپامین لو ہوگا، ساتھ آپ کو کریونگ ہوگی، اور آپ کہو گے او میں نے اس سے بات کرنی ہے، واٹ از دس پرسن ڈوئنگ، یہ ٹھیک ہوگا نہیں ہوگا، میسیجز کرنا شروع کر دیں گے، آپ کا دن پورا جو ہے ان کے بارے میں سوچنے میں گزر جائے گا.
اور اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ریوارڈ سینٹر جو ہے وہ ہائی جیک ہو جاتا ہے. اب جو دوسری پارٹی ہے جو ریسیونگ اینڈ پر ہے ان کو تو اندازہ نہیں ہوگا کہ ایسے ہوتا ہے. سو ریلیشن شپ ایڈکشن بھی جو ہے وہ بہت کامنلی دیکھنے کو مل رہی ہے, جہاں پہ ایک ایکول اماؤنٹ آف گیو اینڈ ٹیک ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا. جب امبیلنس آ جاتا ہے تو ایک پارٹی جو گیونگ اینڈ پر ہوتی ہے وہ گلٹ کے ساتھ بھی ہوتی ہے اور وہ گیو بھی کر رہی ہوتی ہے, باقاعدہ ان کو وڈرالز ہوتے ہیں, موڈ افیکٹ ہوتا ہے, آپ کا بیہیویئر افیکٹ ہوتا ہے, اینڈ دیر از لاس آف کنٹرول. You know that this person is only taking everything, my energy, my time, everything else from me. They're not giving me anything, but you're unable to stop yourself. And that has to do with the dopamine being hijacked, your reward center being hijacked, کیونکہ وہ بالکل ویسے ہی push and pull behavior ہے جیسے کوئی کیمیکل آپ کو جو ہے وہ دیتا ہے. اسی طرح اور بھی بہت سارے پیٹرنز ہوتے ہیں, جیسے کہ کافی سارے لوگ جو ہیں ان کو کھانے کے ساتھ ڈوپامین ہٹ ملتا ہے, جسے کہتے ہیں جی دس از مائی کمفرٹ فوڈ, لیکن اف دیٹ کمفرٹ فوڈ از میکنگ یو ڈس فنکشنل دین دیٹس اے پرابلم. بالکل رائٹ, سو ڈس فنکشنالٹی از واٹ وی کھانے آر کو تو لوکنگ نام فار. ہے اس کا, کھانا تو دیں. کھانا آپ کھا لیں ڈاکٹر, میں منع نہیں کرتی, جسپال صاحب کو تو بہت پسند ہے کھانا. بالکل. تو بیسکلی جو مجھے سمجھ آ رہی ہے, جو آڈینس کو بھی سمجھ آ رہی ہے, کہ ایڈکشن ڈس آرڈر کو کہلاتا ہے. یا ایڈکشن ایک لیمن ٹرم ہے جو ورلڈ میڈیسن میں یوز کیا جا رہا ہوتا ہے, وہ ڈس آرڈر کا یوز کیا جا رہا ہوتا ہے. گیملنگ ڈس آرڈر, ویڈیو گیم یوز ڈس آرڈر, سبسٹانس یوز ڈس آرڈر. تو نان کیمیکل جو ڈس آرڈرز ہیں, کیمیکل ایڈکشنز ہیں, ان کے اندر بھی اگر لائف ڈس آرڈر میں جا رہی ہے, ڈس فنکشنالٹی میں جا رہی ہے, تو تبھی اس کو لیبل کیا جائے گا. ایگزیکٹلی. کھانا اگر نارمل کھا رہے ہیں, زیادہ بھی کھا رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ڈس فنکشنالٹی نہیں آ رہی, تو دین دیٹ از فائن. I mean, we've seen patients over here, Dr. Ahmed, جو کہ گیمنگ ڈس آرڈر کے ساتھ آئے تھے. I'm not even talking about gambling, but جیسے پب جی کی ایڈکشن, لوڈو اسٹار, پتہ نہیں, you name the games, so many of them. اور ڈو یو ریمبر کہ وہ جو ہمارے پاس پیشنٹ تھے ان کے اندر باقی بھی بہت سارے سمٹمز آ رہے تھے, جیسے رن اوے کی ٹینڈنسی, ریلیشن شپس خراب ہونا, فائنینشیل لاسز, اور کیا ہوتا تھا 18 گھنٹے دن میں وہ صرف گیم ہی کھیل رہے ہوتے تھے. سو اب اس کے اندر تو کوئی کیمیکل پرائڈ کرتے تھے اس پہ کہ آئی ایم ون آف دا ٹاپ رینکڈ. And I'm sure he was really good at what he was doing, but everything else in his life was dysfunctional. بالکل. And he was at a loss of control. His life was unmanageable. اور اس کی وجہ سے he had to be, indoors, and he needed professional help. And also medication. It's not کہ نان کیمیکل ایڈکشن کے اندر دوائی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, اس میں بھی دوائی کی ضرورت پڑ سکتی ہے. بالکل. یہ ڈس آرڈر کا ہی معاملہ ہے نا, کہ اگر ڈس فنکشنالٹی آ رہی ہے, چاہے وہ آپ کے فزیکل اسپیکٹ میں آ رہی ہے, مینٹل اسپیکٹ میں آ رہی ہے, یا پھر ساتھ ہی کوئی اسپریچول یا سوشل اسپیکٹ بھی شامل ہے, تو ریلیٹیولی اکارڈنگلی ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا ضرورت ہے اور کیا کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم اس کو ڈسکشن کو جاری رکھیں گے. ابھی میری آڈینس سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی پارٹ مشکل میں ہو, کوئی کوشچن آ رہا ہو, کوئی انپٹ آپ کی طرف سے ہو, کوئی آپ کا اپنا ایکسپیرینس ہو, ایون جسٹ شیئر ود اس ان آر کمنٹ سیکشن, جو لائیو ہمارا فیس بک پہ, لائیو یوٹیوب پہ شو چل رہا ہے. ایون آن دا واٹس ایپ نمبر دیٹ از گیون, آپ ہمیں ٹیکسٹ کر سکتے ہیں, وائس میسیج کر سکتے ہیں, ویڈیو میسیج کر سکتے ہیں. جس طرح بھی آپ ہم تک اپنا میسیج پہنچانا چاہتے ہیں, آپ پہنچا سکتے ہیں, تاکہ ہم آپ کو بھی, آپ کے میسیج کو بھی اپنے شو کا پارٹ بنائیں. ابھی لیں گے ایک چھوٹا سا بریک اور مزید ڈسکشن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو آور شو. آپ دیکھ رہے ہیں یو آسک فار اٹ, اور آج کا ہمارا ٹاپک نان کیمیکل ایڈکشنس. ابھی تک ہم نے ڈسکس کیا کہ کیا ہوتی ہیں یہ نان کیمیکل ایڈکشنس, کیا میجر ٹائپس ہیں, اور جسپال صاحب ویٹ کر رہے ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے کہ فوڈ تے موڈ دونوں بہت ریلیٹڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. موڈ کا بھی ڈس آرڈر ہو سکتا ہے, فوڈ کا بھی ڈس آرڈر ہو سکتا ہے. تو آج کے دن ہم فوڈ پہ بات کر رہے ہیں جسپال صاحب, تو ذرا بتائیے آڈینس کو بھی کہ کیا فوڈ ایڈکشن کہلاتی ہے. جی بالکل, فوڈ ایڈکشن جیسے باقی نان کیمیکل ایڈکشنس کی ہم نے بات کی ہے,
تو اسی طرح فوڈ بھی ہے کہ خاص کر کے جب جو ہائیلی پلیٹیبل فوڈز ہیں جن کے اندر شوگر، سالٹ، فیٹس، یہ جو ہے ان کا کمبینیشن جو ہے یہ ایڈکٹیو ہو سکتا ہے. جب کوئی انسان بہت زیادہ میٹھا کنزیوم کرتا ہے تو فوری طور پہ اسے اچھا محسوس ہوتا ہے، موڈ اس کا بہتر ہوتا ہے، لیکن یہ بڑے شارٹ ٹائم کے لیے ہوتا ہے. اور جب کنٹینیوسلی کوئی اس ریمیڈی کو استعمال کرتا ہے کہ میٹھا کھانے سے میرا موڈ ٹھیک ہوتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے باڈی کے اندر کورٹیزول لیول جن کے جو اسٹریس ہارمون ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے موٹاپا اس کی طرف بھی جو ہے ایسوسیشن بن جاتی ہے کہ اگر کوئی انگزائٹی ہوگی تو ساتھ ہی کریونگ آئے گی کہ اب میٹھے کے بغیر وہ انگزائٹی ریلیف نہیں ہوگی. سو یہ جو ایسوسیشن جو کنڈیشننگ ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ پھر کوئی بھی انسان جو ہے کنٹینیو کرنا چاہتا ہے اس چیز کو. آج سے اگر ہم کچھ عرصہ پیچھے چلے جائیں تو پہلے جب چیزیں اس طرح سے پروسیسڈ فوڈ نہیں تھا موجود، جب کوکیز، چپس وغیرہ یہ ساری چیزیں اس طرح سے نہیں تھیں، تو نیچرلی جو ہماری ڈائٹ ہوتی تھی اس کے اندر یہ پوٹینشیل نہیں تھا کہ وہ ہمیں ایڈکٹیو بنا سکے کہ ہم بار بار کسی ایک چیز کے اوپر کو کھانے کی طرف جائیں. لیکن اب جو ہے جو پروسیسڈ فوڈ ہے اس کو بنایا ہی اس طرح سے جاتا ہے کہ ہماری جو ٹنگ ہے، ہماری زبان کے جو ریسیپٹرز ہیں وہ کون سے ریسیپٹر اسٹیمولیٹ ہوتے ہیں، تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ساری پروسیسنگ کی جاتی ہے. اور جو خاص کمبینیشن ہوتا ہے فیٹ کا، شوگر کا، سالٹ کا، تو جس کی وجہ سے فوڈ کے اندر جو ہے ایڈکٹیو پوٹینشیل جو ہے بڑھ جاتا ہے کہ جب بھی ہمارا موڈ خراب ہو تو ہم کہتے ہیں کہ چلو کوکیز کھاتے ہیں، کوئی چپس کھاتے ہیں، کوئی چاکلیٹ جو ہے وہ کھا لیتے ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں ہماری ہیلتھ کو جو ہے کمپرومائز کرتی ہیں. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہماری موڈ کو لے کے ان پہ ڈپینڈنسی جو ہے وہ بڑھتی ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے موٹاپے کا شکار بھی ہوتے ہیں. جتنے بھی اوبیز دیکھے گئے ہیں ان کے اندر 25% ایسے ہیں جن کو فوڈ ایڈکشن ہوتی ہے، اور وہ ساری چیزیں ان کو ڈائبٹیز کے لیے، اسٹریس کے لیے جو ہے ولنریبل کرتی ہیں. کیونکہ ظاہری بات ہے جب آپ کی باڈی کے اندر شوگر جو ہے گلوکوز کا اسپائک آتا ہے پھر ڈاؤن آتا ہے، اس کی وجہ سے باڈی آپ کی اسٹریس میں سے گزرتی ہے، کورٹیزول لیول کو جو ہے وہ اپ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو ادر ہیلتھ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور یہ ساری ہی چیزیں آپ کے موڈ کے ساتھ بھی افیکٹڈ ہیں، آپ کے موڈ کو خراب کرتی ہیں. چڑچڑاپن آپ کو بہت عام دیکھنے کو ملے گا. اور جو لوگ موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں یا جن لوگوں کے اندر جو ان چیزوں پہ زیادہ رلائی کرتے ہیں، اپنی نیچرل ڈائٹ جو اس کو نہیں استعمال کرتے، تو موڈ کے اندر بھی خرابی جو ہے ایسے لوگوں میں دیکھنے میں آتی ہے. کیونکہ جو بیسک جیسے ہم پچھلے پارٹ میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو ہمارا ریوارڈ سینٹر ہے جب وہ ہائی جیک ہو جاتا ہے تو ہر کھانے والی چیز جو ہم کھاتے ہیں، چاہے وہ میٹھا ہے چاہے کچھ بھی ہے، تو وہ کوئی نہ کوئی میموری چھوڑتی ہے ہمارے برین کے اندر. تو پھر وہ میموری جو ہے وہی ہمیں جب ہم ان کو اینٹیسپیٹ کرتے ہیں کسی لو موڈ کے اندر کہ بھائی لو موڈ ہے تو چلو کچھ کوکیز کھاتے ہیں، تو یہ ساری یوفورک ریکال جو مزے کی جو یاد ہے وہ بار بار ہمیں ہمارے اندر یہ اکساہٹ پیدا کرتی ہے کہ ہم کوئی خاص فوڈ کھانے کی طرف آئیں. سو یہ چیز پھر الٹیمیٹلی فوڈ ایڈکشن کی طرف ہمیں لے کے جاتی ہے کہ ہم اس چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ہماری صحت جو ہے وہ کس طرح سے کمپرومائزڈ ہو رہی ہے. تو اس طرح یہ سارا ویشیس سائیکل جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. بالکل. اچھا، فوڈ ایڈکشن میں نہ صرف ایکچوئل کھانا بھی انوالوڈ ہے، لیکن اس سے پہلے والے بھی جتنے وہ آپ کے ریچولس ہیں، ریچولس جتنے کہتے ہیں، پریپریشنز ہیں کہ اچھا میں ادھر جا کے کھاؤں گا، یہ آرڈر کروں گا، اس طرح آرڈر کروں گا، اس کے ساتھ اس کے بعد میٹھا ہوگا، اس کے ساتھ کوئی ڈرنک آ رہی ہوگی. تو جس طرح ایک کیمیکل ایڈکشن میں ہوتا ہے کہ بندہ پریپریشن میں زیادہ ٹائم اسپینڈ کر رہا ہوتا ہے. اچھا اس کے پاس میں نے جانا ہے، اس ڈے کو میری جاب نہیں ہے، پری آکوپیشن بیسکلی اسٹوری بننے لگتی ہے اور پھر ڈوپامین تو سے ریلیز ہونا شروع ہو جاتا ہے. بالکل. تو ایک تو یہ ہو گیا، ایکچوئل کھانا ہو گیا، پھر اس کے بعد والا پیریڈ بھی، اس کے بعد والا پیریڈ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کچھ عرصہ وہ لنگر آن کرتی ہے گڈ فیلنگ، لیکن ایٹ دی اینڈ وہ کہاں پہ ڈراپ کرے گی؟ گلٹ کے اندر کہ میں نے پھر میٹھا کھا لیا، میں نے پھر کوئی خرابی کر دی، اور اسی دن پھر ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ آج تو بس آخری دن تھا، آج کے بعد میں نے کچھ نہیں کھانا ہے، آج سے ڈائٹ اور پھر جم، اب تو یہ نہیں ہوگا، اب تو میں ہیلدی ایٹنگ کی طرف آؤں گا. دیٹ نیور ہیپنس. تو اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ ٹاپک پہ مس مریم، کہ ہم نے ڈسکس کر لی ہیں یہ نان کیمیکل ایڈکشنس، لیکن وٹ آر دا cause factors, what are the risk factors behind these non-chemical addictions? تو جیسے ہم ہر دفعہ ایک بات کرتے ہیں کہ نیچر ورسز نرچر، کہ نیچر جو ہے یعنی جینیٹکلی بھی یہ پیٹرنز آ سکتے ہیں
اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی اگر موڈ ڈس آرڈر کی پری ڈسپوزیشن ہے کسی کے اندر، یعنی اگر کسی کے اندر بائی پولر ڈس آرڈر کی ٹینڈنسی ہے تو اس کے ساتھ بھی ہم یہ پیٹرنز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. اپارٹ فرام دیٹ، اگر آپ کی فیملی میں کسی کی ایڈکٹیو پرسنالٹی رہ چکی ہے، کسی کے پیٹرنز ایسے رہ چکے ہیں کہ وہ بھی جو ہے ان کے بیہیویئر کے اندر ایڈکشن ریفلیکٹ کرتی ہے، سو وی سی کہ جو ہے وہ آلریڈی آپ کی باڈی میں پہلے سے ہی وہ موجود ہوگی اور وہ کسی بھی بات کی وجہ سے ٹریگر ہو سکتی ہے. اپارٹ فرام دیٹ، اگر ہم ڈوپامین کی یا نیورو ٹرانسمیٹرز کی ڈسریگولیشن دیکھتے ہیں، پری فرنٹل کارٹیکس کی انیکٹیویشن دیکھتے ہیں، اور ڈوپامین کی یا باقی نیورو ٹرانسمیٹرز کی اوور ایکٹیویشن دیکھتے ہیں، تو وہ بھی ایک وجہ بن سکتی ہے اور جس کی وجہ سے دوائی بھی جو ہے دینی پڑ سکتی ہے. اس کے علاوہ سائیکولوجیکل ریزنز بھی ہو سکتے ہیں، کوئی نہ کوئی انوائرمنٹ میں سے کوئی ٹریگر بن سکتا ہے، موڈ کی فلکچویشن لائک آئی سیڈ اس کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتا ہے. a lot of people are with toxic shame، بہت زیادہ گلٹ ہوتا ہے، شیم ہوتی ہے، سو دے آر آلویز لوکنگ فار این اسکیپ کہ ہم ایسا کیا کریں کہ ہمیں اس ڈس فنکشنل اور اس انکمفرٹیبل فیلنگ سے چھٹکارا جو ہے وہ ہمیں ملے. سو دیر آلویز لوکنگ فار سم تھنگ جو کہ ہیلپ فل ہو ان کے لیے. سو وچ از وائی دے وڈ انڈلج ان سچ پیٹرنز جو کہ انہیں اس شیم سے ریلیف دے سکے. اس کے علاوہ جو نان کیمیکل ایڈکشن ہے اس میں ہم بہت زیادہ دیکھتے ہیں کہ بہت نارملائز کیا ہوا ہے اس کو. جیسے اگر فار ایگزامپل کسی کو اسمارٹ فون ایڈکشن ہے یا سوشل میڈیا ایڈکشن ہے، اینڈ دیر آلویز تھنکنگ اباؤٹ وچ پکچر ٹو پوسٹ، اینڈ دیر آلویز اسکرولنگ، اور رات کو بھی اٹھ کے فون چیک کرنا. آئی ہیو سین پیپل ٹیک دیئر فونس ٹو واش رومس اینڈ دے جسٹ کین ناٹ اسٹے اوے فرام اٹ. اور اگر پاس نہ ہو فون، انزائٹی ہونا، ہر تھوڑی دیر کے بعد دیکھنا کوئی نوٹیفیکیشن تو نہیں آئی، کوئی میسیج تو نہیں آیا، بار بار کھول کے ایسے ہی فون کو چیک کرنا، اور بہت بے چینی محسوس کرنا. تو آپ یہ دیکھتے ہو کہ یہ بہت نارملائز ہوا ہوا ہے ہمارے کلچر کے اندر. ویسے بھی ورلڈ وائڈ نو بڈی ریئلی تھنکس کہ دس از اے پرابلم، کہ یہ کھانا کھاتے ہوئے فون سامنے ہے، سوتے ہوئے فون پکڑا ہوا ہے، نہاتے ہوئے فون پکڑا ہوا ہے. سو جو کلچرل نارملائزیشن ہے وہ بھی ہمیں ایک چیز دیکھنے کو ملتی ہے. اینڈ انفارچونیٹلی اگر ماں باپ کسی بچے کے یہ چیزیں کر رہے ہوں تو بچہ بھی آگے سے وہی چیز سیکھتا ہے. اینڈ ویئر سینگ سچ اے ہائی ریٹ آف ورچوئل آٹزم کہ چھوٹے بچے جو بہت زیادہ، جن کا اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہوتا ہے، موبائل فون کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور پیرنٹس جو ہیں کیونکہ وہ خود استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بچے کو کیسے منع کریں. سو وی آر سیئنگ اے ویری ہائی پرسنٹیج آف چلڈرن، ویری ینگ چلڈرن ہو ہیو ورچوئل آٹزم، یعنی کہ اسکرین ٹائم کی وجہ سے ان کا آٹزم ٹریگر ہو جاتا ہے، ایون ایف اٹ وازنٹ دیئر اینڈ ایون ایف اٹ واز ناٹ سپوز ٹو ہیپن. لیکن کیونکہ سوشل آپ کا ڈسکنیکشن ہے، ودرال ہے، اس کی وجہ سے بھی یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. سو جہاں اسمارٹ فونز یا کچھ ایسے چیزیں جیسے شاپنگ ہے، اس کو بھی چل تو اداس ہے تو شاپنگ کر لے، کوئی گل نہیں، شاپنگ کروا دیتے، ہاں آؤ ونڈو شاپنگ کرتے، موڈ بہتر ہوگا، کچھ کھا لو، تم پیزا کھا لو، برگر کھا لو. سو دس از ویری نارملائزڈ اینڈ اٹس آلسو لائک اے لرنڈ بیہیویئر کہ کچھ چیزیں چلو جینیٹکس میں ہے، کچھ آپ کی کوئی سائیکولوجیکل اسٹریسر کی وجہ سے ہو سکتا ہے، بٹ سم آف دیم آر آلسو لرنڈ بیہیویئر. اینڈ اسپیسیفکلی آئی وڈ سے نان کیمیکل انوائرمنٹ پلیز اے میجر رول. کیا اٹ ایکچولی ڈز. کچھ چیز نئی بھی ہے تو آپ سیکھ کے ٹریگر کر لو گے اس کو. تو یہ تو ہو گئی کچھ کہ جینس میں بھی ہے، سائیکولوجیکل بھی ہو سکتا ہے، انوائرمنٹ میں بھی ہو سکتا ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں مینشن کرنے کی ضرورت ہے کہ کچھ سائیکائٹرک کوموربڈ جو ہیں، کوموربڈس بھی ہو سکتے ہیں، جیسے انگزائٹی ڈس آرڈر بیک گراؤنڈ میں چل رہا ہو سکتا ہے، کوئی بائی پولر چل رہا ہو سکتا ہے، ڈپریشن چل رہا ہو سکتا ہے، پی ٹی ایس ڈی ہو سکتا ہے، اے ڈی ایچ ڈی ہو سکتا ہے. مطلب کوئی ساتھ میں سائیکائٹرک ڈس آرڈر بیس لائن پہ چل سکتا ہے، جس کے بیس پہ، جس کو بیس بنا کے یہ نان کیمیکل ایڈکشنز آگے آ رہی ہیں. تو اچھا، میں جو ابھی مس نے بات کی موبائل فون کی ایڈکشن کے حوالے سے، تو ایک مائکرو ایڈکشن جسے ہم کہتے ہیں ایکسپیرینشیل اوائڈنس، یہ بھی اس کی بھی بہت راہ ہموار ہوتی ہے جب کوئی انسان موبائل فون کی ایڈکشن میں ہوتا ہے. آپ نے اکثر نوٹس کیا ہوگا کہ جب لوگ کہیں گروسری اسٹورز پہ جاتے ہیں یا کوئی چیز بائی کرنے جاتے ہیں تو وہاں پہ
एक्सपीरियंस जो लोगों का है उनको एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते, वो तो अपने मोबाइल फ़ोन को खोल के उसमें स्क्रॉल नहीं करना शुरू कर देते हैं। यानी कि ये चीज़ें जो है सोशल एंजाइटी की बैक पे चल रही होती है उनके, तो वो जो सोशल लोगों को फेस करना है उसकी बजाय क्या करते हैं, ईज़ी होता है कि वो उस चीज़ से उस सिचुएशन से एस्केप हासिल करें और वो मोबाइल फ़ोन पे स्क्रॉलिंग करना शुरू कर देते हैं। तो एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस भी इसके अंदर जो है वो चीज़ें आती हैं कि हम जो चीज़ें हमें डिस्कम्फर्ट करती हैं उनसे एस्केप हासिल करने के लिए बजाय कि हम उनको फेस करें सिस्टमेटिकली और उनको कंकर करें अपनी उन डिफ़िकल्टीज़ को, अपने उन लैकिंग एरियाज़ को, हम इजी वे तलाश करते हैं कि मोबाइल फ़ोन पे लग के टाइम को जो है वो किल किया जा सके। बिल्कुल। तो अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और मज़ीद डिस्कशन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू आवर शो। आप देख रहे हैं यू आस्क फॉर इट एंड हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन चल रहा है नॉन केमिकल एडिक्शंस। अभी तक जो हमने डिस्कस किया कि नॉन केमिकल एडिक्शंस भी जिस तरह केमिकल एडिक्शंस प्रेजेंट करती हैं तो उसी तरह क्रेविंग्स, टॉलरेंस, डिपेंडेंस एंड विड्रॉल्स के साथ प्रेजेंट करती हैं। कुछ मेजर टाइप्स जो हमने डिस्कस की जिनमें गैम्बलिंग, वीडियो गेम एडिक्शन जो DSM-5 का भी पार्ट है, उनके अलावा सेक्स एडिक्शन, पॉर्न एडिक्शन, फूड एडिक्शन, शॉपिंग एडिक्शन, काफ़ी मेजर टाइप्स हम कवर कर चुके हैं। उनके पीछे कॉज फैक्टर्स, जीन्स भी हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं और इन्वायरमेंटल भी हो सकते हैं। उसके साथ साथ कुछ कोमॉर्बिड जो डिसऑर्डर्स हैं उनकी वजह से भी ये जनरेट कर सकते हैं, ओरिजिनेट कर सकते हैं, OCD की तरफ से, डिप्रेशन की तरफ से, बाइपोलर मेनिया में, इवन PTSD या ADHD की वजह से भी। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं मिस मरियम। आपसे ही क्वेश्चन है कि जो जेंडर के डिफरेंसेस हैं, हमने कुछ डिस्कस भी किए कि कुछ जेंडर्स में कुछ नॉन केमिकल एडिक्शन ज़्यादा प्रेवलेंट हैं, तो वो क्या हैं और इनका इम्पैक्ट चिल्ड्रन पे क्या होता है? राइट। सो जेंडर वाइज अगर हम देखें तो इन मैन we very commonly see gambling, gaming, porn and sex addiction. ठीक है। ख़वातीन के अंदर जो है हम देखते हैं शॉपिंग की, फ़ोन एडिक्शन ज़्यादा है और पर्सन एडिक्शन जो है वो हमें ज़्यादा उसकी प्रेवलेंस देखने को मिलती है। उसके अलावा women are showing more of a dependent pattern of behavioral addiction, जो कि हमें देखने को मिलता है लव एडिक्शन के अंदर कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाना, जिसके साथ बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, बहुत ज़्यादा प्री ऑक्यूपेशन है, गिल्ट है। मर्दों के अंदर भी जो है केमिकल एडिक्शन का भी रुझान फिर उसमें ज़्यादा होता है, उसमें भी गिल्ट देखने को मिलता है, उसके अंदर भी लॉस ऑफ कंट्रोल देखने को मिलता है। सो टाइप्स डिफरेंट हैं, लेकिन हम देखते हैं कि बिहेवियरल एडिक्शन is affecting both genders almost equally. बच्चों के अंदर हम ये देखते हैं, जैसे मैंने वर्चुअल ऑटिज़म की पहले बात की कि फ़ोन एडिक्शन जो है वो ज़्यादा अब दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, बिकॉज ऑल्सो पेरेंटिंग के अंदर हम वो देखते हैं कि उसके ऊपर इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उसको नॉर्मलाइज़ किया हुआ है, जहाँ पे घर में माँ बाप भी अगर फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे होंगे बच्चों के सामने तो बच्चे भी वही चीज़ पिक करेंगे और लर्न बिहेवियर होता है। उन्हें लगेगा कि दिस इज़ द नॉर्मल। हाँ, दिस इज़ मतलब नॉर्मल। अगर फ़ोन इस्तेमाल करते देखते हैं तो उन्हें लगेगा कि जब तक हम फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर रहे तो शायद नॉर्मल से कोई बात डिफरेंट है। ये तो एक पार्ट है सिर्फ लर्न बिहेवियर की। दूसरा वही बात कि जब वो फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर अब क्या चल रहा है, रील्स चल रही हैं। रील्स बनाई ही इस तरह जाती हैं, जनरेट ही इस तरह की जाती हैं जो इंगेजिंग होती हैं, लाउड होंगी, कलरफुल होंगी, तो वो बच्चा जब देख रहा है, अंडर डेवलप्ड ही एक तरह से ब्रेन है उनका कि इट इज़ इन द डेवलपिंग फेज, इट इज़ नॉट डेवलप्ड, और उसके अंदर डोपामीन जो रश करता है तो इट वुड हाईजैक देयर मोटिवेशन और रिवॉर्ड सेंटर्स जो Exactly. It's making children more hyperactive. It's making them more prone to develop ADHD, autism, poor impulse control हमें देखने को मिलता है। मतलब you can very commonly see कि कोई अगर पेरेंट है वो फ़ोन यूज़ कर रहा है तो बच्चा बस आएगा और उसने एकदम से खींच लेनी है वो चीज़। ठीक, जैसे पहले
بچے ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ اگر ہم ابھی کچھ کھا پی رہے ہیں تو ہمیں بھی دیں, ہم نے بھی کھانا. بٹ ناؤ یو سی کہ دیر مور ٹورڈس کہ یہ فون دے دیں ہمیں, اور فون زیادہ مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یہ فون ہم نے استعمال کرنا ہے. اینڈ آئی ہیو سین پیرنٹس گیونگ دیئر چلڈرن ویری ایکسپینسو فونز اینڈ ٹیبلیٹس, ٹیبس ایٹ اے ویری ینگ ایج. بالکل. سو اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ دا فون, اٹس اباؤٹ کہ آپ اسکرین ٹائم اس بچے کو کتنا دے رہے ہیں. Compulsion, it is basically about compulsion. ایگزیکٹلی. تو جہاں امپلسیوٹی ہے پھر وہاں پہ کمپلسو بیہیویئر دیکھنے کو ملتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ دن بدن جو بچے ہیں ان کے اندر اس طرح کے بیہیورل چینجز آ رہے ہیں جس میں وہ سوشلی وڈرون ہیں, سوشلی آئسولیٹڈ ہیں. ایک ایج اپروپریٹ چیز اگر کسی بچے کو کرنی چاہیے ہے, جیسے if somebody is 5 or 6 and they should be in the ground playing in the mud, سائیکل چلانا, بھاگنا ادھر ادھر جو بھی بچے کرتے ہیں وہ نہیں ہو رہا اب. ٹھیک ہے, چلڈرن پریفر ٹو اسٹے انڈورز ود دیئر موبائل فون اور ود دیئر اسکرینس آل دا ٹائم. سو اس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ جو ہے سوشل اسکلز افیکٹ ہو رہے ہیں بچوں کے. اور پھر جو ہے باقی لوگ کہتے ہیں کہ یہ بچہ بدتمیز ہے, اس کو بات نہیں کرنی آتی ہے, دیکھو کیسے تھپڑ مار رہا ہے اپنے بڑوں کو یا چیز کھینچ رہا ہے, رائٹ. اور اس کے ساتھ ہی پھر ہم ایکڈیمک ڈکلائن بھی دیکھتے ہیں. تو ایک بچے کی جو ایج اپروپریٹ فنکشنالٹی ہے وہ بہت بری طرح سے افیکٹ ہوتی ہے. اس میں مینشن کرنا چاہوں گا, ایک تو ہو گیا کہ اوور آل اسکرین ایڈکشن, دوسرا پارٹ کے کنٹینٹ کیا دیکھ رہا ہے. ایگزیکٹلی, یو نیور نو. آپ جتنا بھی چائلڈ پروٹیکٹ کر لیں یا پھر ٹرائی کر لیں, سو مچ ایکسپوجر آؤٹ دیئر, دیر از سو مچ ایکسپوجر بھی, اور اس کے اندر کوئی کیا کنٹینٹ وہ دیکھ رہا ہے بچہ, یو نیور نو. تو جیسے آپ نے مینشن کیا کہ اگریشن آنا شروع ہو جاتا ہے, یہ تو ویسے بھی ایک پارٹ بن جاتا ہے ایڈکشن کا, نان کیمیکل ایڈکشن کا, کہ اس کے اندر جو وہ ودرولس کے اندر ہے, وین ہی از ناٹ ہیونگ دا اسکرین, تو وہ کمپلشن کے ساتھ ساتھ اگریشن بھی شو کرے گا. انزائٹی بچوں میں بہت کامنلی دیکھنے کو ملتی ہے. یس, اور ساتھ میں آپ نے مینشن کیا کہ وہ سوشلی وڈرون ہو جائیں گے. تو جب تک یہ ڈس آرڈر کی ہم بات کر رہے ہیں تو چاروں اسپیکٹ اس کے اندر کچھ نہ کچھ حصے میں انوالو ہو سکتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ جو اسکرین ایڈکشن کے ساتھ ہوتے ہیں بچے, وہ پھر اپنی ڈائٹ بھی اس طرح کی کوئی نہیں لے رہے ہوتے. ایگزیکٹلی, دے آر, اگر کھانا کھا رہے ہیں تو فون کے ساتھ کھا رہے ہیں, فون پہ لگے ہوئے ہیں, پیرنٹس ان کو فیڈ کر رہے ہیں, مطلب کہ دے آر ناٹ ایکٹیولی ٹیکنگ دیئر فوڈ, وہ بس ڈسٹریکٹڈ تھے تو کھانا کھلا دیا. I've literally seen babies have their feeder bottle in their mouths اور ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ دودھ پی رہے ہیں کہ نہیں, but they just have their tablet اور ایسے پکڑی بھی ہوتی ہے. اور اگر oh God forbid you take that away from them, it's a screaming match then. It's a tantrum. Yeah, it's a tantrum and it's really intense. تو ہم نے اس کو ہی دیکھنا ہے کہ اگر کسی بچے کے اندر اس کے ڈیولپنگ مائل اسٹونس ڈیلے ہو رہے ہیں, وہ بات کرنا نہیں اسٹارٹ کر رہا, یا وہ سوشلی وڈرون ہے, ڈائٹ پراپر ہو رہی ہے اس کی, کھانا نہیں کھا رہا, چرچرا رہ رہا ہے, کرائنگ اسپیلز زیادہ آ رہے ہیں, انرجیز کا ڈفرینس آ رہا ہے, اپس اینڈ ڈاؤنس جا رہی ہیں, تو اس کو ایک ریویو کی ضرورت ہے. پروفیشنل ریویو از نیڈڈ. بالکل. تو یہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا کہ بچوں میں بھی کیا چل رہا ہے. تو جسپال صاحب, کیا حال ہے آپ کے؟ آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ اس کے متعلق جو کامن میتھس ہیں, مسکنسیپشنز ہیں نان کیمیکل ایڈکشنز کے بارے میں, وہ کیا ہیں سوسائٹی کے اندر اور کیا ان کی ریالٹی ہے؟ عام طور پہ جو ہے کلینکلی ایک کنڈیشن جو ہے اس کو نہیں کنسیڈر کیا جاتا. یہی سمجھا جاتا ہے کہ کوئی انسان جو ہے وہ خود چاہے تو وہ خود اس کو ٹھیک کر سکتا ہے, لیکن جو پیچھے اوبسیشنز ہوتی ہے, کمپلژنز ہوتی ہیں, ان کو جب ہم ڈیپلی اسٹڈی نہیں کرتے تب تک ہم کسی بھی انسان کے رویے کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں, اور ہم اس طرح سے نہیں, ہمارے اندر ایمپتھی کا ایلیمنٹ نہیں آتا اس طرح سے کہ یہ کسی اسٹرگل میں ہے بیہیورلی. سو یہ چیز ایک تو ول پاور کے ساتھ بہت جوڑ کے دیکھا جاتا ہے سوسائٹی کے اندر کہ یہ اسی پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جب چاہیے چھوڑ سکتا ہے. جیسے ڈرگ ایڈکشن کے اندر بھی عام طور پہ یہی چیزیں سمجھی جاتی ہیں. سو جب ہم ان کی بات کریں کہ شاپنگ ایڈکشن کی بات کر لیں, آپ ریلیشن شپ ایڈکشن کی اگر بات کر لیں, تو جو ہمارے برین کا جو ایریا جو کمپرومائزڈ ہوتا ہے یا جو ہائی جیک ہو جاتا ہے ہمارا ریوارڈ سسٹم, تو اس کی آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کو ول کے ساتھ ہی جوڑ کے ٹرانسلیٹ کرتے رہتے ہیں. سو یہ سمجھنے والی چیز ہے کہ یہ کلینکل کنڈیشن کی طرف یہ اشارہ ہے,
اور جب تک آپ کاؤنسلنگ کے اندر پراپر نہیں جاتے، سسٹمیٹکلی آپ یہ نہیں سیکھتے کہ کس طرح سے آپ اپنے اس پیٹرن کو بریک ڈاؤن کر سکتے ہیں. جو امپلس آپ کو آتی ہے اس امپلس کا کیا کنٹینٹ ہے، کیا خیالات آپ کو ہوتے ہیں. اور کیونکہ جب امپلس آتی ہے تو کمپلزن تو ہو جاتی ہے اس کے اوپر، لیکن بعد میں جو ہے کرنے کے بعد کا جو پچھتاوا پیچھے رہ جاتا ہے وہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے. سو بالکل یہ ساری چیزیں کہ پہلے تو اپنے آپ کو الگ کر کے دیکھنا اپنے مسئلے سے بہت ضروری ہے، اور یہ تب تک نہیں پاسبل جب تک آپ کسی پروفیشنل کے پاس نہیں جاتے. کیونکہ جب ہم کنٹینیوسلی گلٹ کے اندر رہتے ہیں تو ہم صرف اپنا مسئلہ ہی سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم جو دروازہ کھلا ہے سولوشن والا ہم اس کی طرف نہیں دیکھ پاتے، اور وہ تبھی ممکن ہے جب ہم کسی پروفیشنل کے پاس جائیں اور وہ ہمیں سسٹمیٹکلی اسٹیپ بائی اسٹیپ گائیڈ کرے کہ اس بیہیویئر ایڈکشن سے ہم نے کیسے باہر نکلنا ہے. صحیح ہو گیا. تو یہ ساری ہماری ڈسکشن تھی اراؤنڈ دا ڈس آرڈر. تو اب اس کو بھی جانتے ہیں کہ اس میں کرنا کیا ہے. جو پروفیشنل کے پاس ہم آ جاتے ہیں تو وہ کوئی ٹریٹمنٹ ایڈوائز کرتا ہے. تو جس طرح باقی جتنے بھی سائیکائٹرک ڈس آرڈرز ہیں ان کی 3 میجر اسپیکٹس کے اندر ٹریٹمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. ایک سائیکولوجیکل، ایک میڈیکل، ایک لائف اسٹائل امپروومنٹ. تو اس میں نان کیمیکل ایڈکشن میں کیا سیم ہے، کیا ڈفرینس ہے؟ تو مس مریم جی کیا اس کے اندر بھی ڈیفینیٹلی آپ کو جو ہے ایک تو تھیراپی ریکوائرڈ ہو سکتی ہے. اف یو آر نوٹسنگ یور لوڈ ون اور اف یو آر نوٹسنگ یور سیلف کہ آپ ایک ریپیٹیو سائیکل کے اندر، ایک وشیس سائیکل کے اندر آ گئے ہیں جس کے اندر آپ ڈسفنکشنالٹی دیکھتے ہیں، جس کے اندر آپ دیکھتے ہیں بہت زیادہ فیلنگز آف گلٹ ہے، شیم ہے، انزائٹی ڈیولپ ہو رہی ہے. یعنی کہ اگر آپ وہ بیہیویئر اس میں انڈلج نہیں کرتے اور اس کی وجہ سے آپ کو بے چینی ہوتی ہے، سو دیر از a very higher chance that you might be doing something that is not healthy. So it is always a good idea کہ آپ professional help seek کریں. اور پروفیشنلی جو ہے سائیکو تھراپی مائٹ ورک، ٹھیک ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ان سم کیسز دوائی بھی دینی پڑے، کیونکہ کئی دفعہ کو ماربڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں جیسے آپ نے پہلے ذکر کیا کہ کئی دفعہ انزائٹی بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے، یا کئی دفعہ ڈپریشن بہت ہوتی ہے، ہو سکتا ہے موڈ کے چیلنجز ہوں، بائی پولر ڈس آرڈر ہمیں دیکھنے کو ملے. سو اس کیس کے اندر اٹس ریکمینڈیڈ کہ آپ پروفیشنل ہیلپ سیکھ کریں، اور آپ کا پروفیشنلی آپ کو بتائے گا کہ آپ کا جو پرابلم ہے اس کی سیویرٹی کیا ہے. اگر مائلڈ اس کا سیویرٹی لیول ہے تو پھر آپ ہو سکتا ہے کہ سائیکو تھراپی کے ساتھ یو کین فنکشن بیٹر. بٹ ایف یور فنکشنالٹی از ریئلی بیڈلی افیکٹڈ اور سیویرٹی لیول اس کا بہت زیادہ ہے تو پھر ہو سکتا ہے دوائی بھی دینی پڑے. سو اس میں ڈاکٹر کاؤنسلر کی ہدایت کے مطابق ہی چلنا چاہیے، اور اپنے ایڈکٹیو پیٹرنس کو ہم سب کو یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. وی آل مائٹ ہیو دیم، وی آل مائٹ بی یو نو ان سم فارم آف وشیس سائیکل. سو اس میں کوئی شیم والی بات نہیں ہے. جیسے آہستہ آہستہ کیمیکل ایڈکشن کے لیے ہماری سوسائٹی کے اندر تھوڑی ایکسیپٹنس آ رہی ہے، یا اویئرنیس ایٹ لیسٹ آ رہی ہے کہ اوکے دس از اے ڈیزیز. تو اسی طرح آگے جا کے ان ٹائم ہم نان کیمیکل ایڈکشن کو بھی جو ہے ہوپ فلی اس کے اوپر بھی ہم اسٹڈیز کریں گے اور اس کو بھی کریکٹ کرنے کی طرف آئیں گے. سو اف یو آر ڈوئنگ سم تھنگ دیٹ از ناٹ ہیلپنگ یو become more stable or functional or productive, and it's actually declining your functionality, so that is a problem then. So اس میں پروفیشنل ہیلپ سیکھ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. پھر جس طرح باقی کی ایڈکشنز ہیں، جیسے باقی کے ڈس آرڈرس ہیں، ایون نان سائیکائٹرک ڈس آرڈرس بھی ہیں، ان میں بھی اگر ہمیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، ہماری جو لائف ہے ڈسفنکشنالٹی میں جا رہی ہے، تو ہم ہیلپ سیکھ کرتے ہیں. تو اسی طرح نان کیمیکل ایڈکشنز میں بھی ہمیں ہیلپ سیکھ کرنے کے اندر کوئی شیم محسوس نہیں کرنی چاہیے. تو تھوڑا سا میں ڈسکس کروں گا اراؤنڈ دا میڈیکل پارٹ کہ جب میڈیسن کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کے اندر ویسے تو ایف ڈی اے کی طرف سے جو اتھارٹی ہے میڈیسن کی، کوئی پرسکرائبڈ کوئی آفیشیل ڈرگ نہیں ہے، کوئی آفیشیل میڈیسن نہیں ہے جو ٹارگٹ کرتی ہو نان کیمیکل ایڈکشنز کو. لیکن آف لیبل کچھ میڈیکیشنز استعمال میں آتی ہیں جن کا کچھ ٹارگٹ ہوتا ہے. جیسے ہم نے ڈسکس کیا کہ نان کیمیکل ایڈکشنز کے اندر کریونگس، وڈرولز، ٹالرنس، ڈپینڈنس ساری شامل ہیں. تو اس طرح کی میڈیکیشنز جو کریونگس کو کنٹرول کر رہی ہیں وہ استعمال میں آ سکتی ہیں. ہم نے یہ بھی ذکر کیا کہ کوئی پری ماربڈ کنڈیشن بھی ہو سکتی ہے، کوئی پری ماربڈ کو ماربڈ
کوئی ڈس آرڈر بھی ہو سکتا ہے، جیسے ADHD ہو گیا، ڈپریشن ہو گیا، بائی پولر ہو گیا، تو ان کو مینیج کرنے کے لیے میڈیکیشن استعمال کی جا سکتی ہے تاکہ جو ڈس آرڈر اوریجنل ڈس آرڈر ہے اس کو مینیج کیا جائے، اور اس کے ساتھ جو اوریجنیٹ کر رہی ہے نان کیمیکل ایڈکشن اس کو بھی ٹریٹ کیا جائے۔ تیسرا اسپیکٹ ہے کہ اگر نان کیمیکل ایڈکشنز کی وجہ سے ایموشنل ڈس ریگولیشن آ رہی ہے، مطلب ایموشنز میں خرابی آ رہی ہے، تو کچھ کسی قسم کی موڈ اسٹیبلائزر بھی استعمال میں آ سکتی ہے۔ تو یہ کچھ میجر جو میڈیکیشنز ہیں جن میں اینٹی ڈپریسنٹس، اینٹی اینگزیولیٹکس جو ہیں، جو اینٹی انگزائٹی میڈیکیشنز ہیں، کچھ موڈ اسٹیبلائزرز، یہ 3 میجر جو ہیں کلاسیفیکیشنز آف ڈرگس وہ استعمال میں آ سکتی ہیں ٹو ٹریٹ نان کیمیکل ایڈکشن آف لیبل، مطلب آپ اپنا بیسکلی جو سمٹم ہے، جو سائن ہے، اس کو ٹریٹ کر رہے ہو۔ تو کچھ اور ایڈ کرنا چاہیں گے ڈاکٹر جسپال صاحب؟ جی، آپ نے بہت اچھے سے سم اپ کر دیا سارے ہی اس ہمارے سیشن کو، کہ کیا میڈیکیشن اور کیا جو کاؤنسلنگ کا رول اس کے اندر رہتا ہے، وہ ساری چیزیں، اور جو ہم نے میتھس کا لاسٹ پہ ذکر کیا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے ان کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے۔ جب ہم کیمیکل ایڈکشنز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ایز اے ڈیزیز، تو ساتھ ہی ساتھ ہمیں نان کیمیکل ایڈکشنز کے اندر جو لوگوں کی سفرنگ ہوتی ہے، جو جس اسٹرگل میں وہ ہوتے ہیں، اس کو ریکگنائز کرنا چاہیے، اور پروفیشنل ہیلپ کے لیے جو ہے لوگوں کو ڈاکٹر سے، سائیکولوجسٹ کے ساتھ جو ہے رابطہ ضرور کرنا چاہیے۔ بالکل۔ تو اسی پہ ہم اپنا شو کا اختتام بھی کرتے ہیں۔ ایک میسیج آڈینس کے لیے بھی کہ کبھی بھی اگر آپ کو کویشچن ہو، کوئی بھی کوئری ہو، تو اس میں کوئی ہچکچاہٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بھی کویشچن ہوتا ہے تو وہ اس کوئری کو، اس کیوریوسٹی کو ریزولو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ جیسا بھی کویشچن ہو، ہم تک شیئر کیا کریں تاکہ اس کو کلیریفائی کیا جا سکے۔ اور جو ہم ٹاپکس ڈسکس کر رہے ہیں ان کے بارے میں کافی زیادہ مسکنسیپشنز ہیں، کافی زیادہ متس ہیں جن کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہمارا جو یہ پروگرام ہے یو آسک فار اٹ، جس میں آپ سوالات کرتے ہیں اور ہم ان کے جوابات لے کے آتے ہیں اور آپ کی کلیریفیکیشن کرتے ہیں، ہمارا شو آلویز آن دا سائنٹیفک ریسرچ ایویڈنس بیسڈ ہوتا ہے، تاکہ ہم اپنے بائسز کو سائڈ پہ رکھ کے ایک سائنٹیفک ڈسکشن کی جا سکے، اور ہم جو متس ہیں ان کی ریئلٹی کو ڈسکس کرتے ہیں تاکہ اپنی اویئرنیس کے ذریعے کسی پیشنٹ کی، کسی فیملی کی ہیلپ کی جا سکے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ہم دوبارہ ملاقات کریں گے، آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے کل، جیسے ٹیوزڈے ہے تو لاہور اسٹوڈیو سے ہی مخاطب ہوں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی۔ شب خیر۔